अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिलाई सेंटर। मेरे इस चैनल का बुनियादी मकसद है कि ऐसी खवातीन जो पर्दे और घरेलू मजबूरियों के तहत घर से बाहर नहीं जा सकती लेकिन वो सिलाई का काम सीखना चाहती हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं उन्हें निहायत आसान और सादा कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी जिसके तहत वो अपना ये मकसद हासिल कर सकती है। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम करेंगे ट्राउज़र की कटिंग, चाहे वो शलवार है या ट्राउज़र है, जो भी आपके पास मौजूद है स्टिचिंग करने के लिए। जिस नाप पे आपने सूट तैयार करना है उसे आप लीजिए और इस तरह सीधा सही तरीके से बिछा लीजिए। उसके बाद आपने करना ये है कि 2.5 इंच आपने रखना है नेफे का मार्जिन और 2.5 इंच तकरीबन पांचे की फोल्डिंग का। जिस तरीके से मैं आपके सामने ये कर रही हूँ सेम इसी तरह आपने करना है। शलवार को सीधा तरीके के साथ कीजिए। उसके बाद आपने लेना है जो कपड़ा आपने कटिंग करना है, उस कपड़े को उसके ऊपर रखिए। अगर आप इंच टेप से भी करना चाहें तो इस इंच टेप से भी इसकी लेंथ ले सकती हैं, लेकिन ये सिंपल और आसान कटिंग है जो आम घरों में की जाती है, इसलिए मैं आपको पहले ये आसान कटिंग का तरीका बताऊंगी कि इस तरह आपने इसके ऊपर रखना है और 2.5 इंच का मार्जिन दोनों तरफ से छोड़ देना है। उसके बाद निशान लगा लें जितना आपने रखना है मार्जिन। यहाँ तक करके आपने कपड़े को डबल कर देना है। सिंगल कपड़े से आपने मेजर लेनी है। मेजर लेने के बाद आपने कपड़ा डबल करके उसे काट लेना है। काट लेने के बाद आपने कपड़े को डबल करना है। डबल करके उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए आपने दोबारा से इसका नाप ले लेना है कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ट्राउजर आपका छोटा या बड़ा तो नहीं है। इसके बाद आपने इसका लेना है आसन घेर, वो आपने इसे लेना है। ये आपके सामने मैं ट्राउजर की लंबाई आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आसन घेर है, ये हमारा ट्राउजर जो हमने कट किया है, ये इसका घेर आसन का थोड़ा कम है, इसके लिए हमें इसके लिए मजीद कपड़ा ज़रूरत होगा, जो हम कपड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे कि आसन की गहराई चौड़ाई को पूरा कर सके। इसके लिए हम अब आपके सामने कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा, जो साथ में रख के कट करेंगे। जो कटिंग करने के बाद हमारे पास कपड़ा बचा था उसमें से हमने यहाँ से आसन का घेर लेके कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है, जो हमें कटिंग में आसानी से हम इसे काट सकेंगे। फिर ये निहायत ही आसान और घरेलू कटिंग है, जो अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो भी इस तरीके से कटिंग करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आपको कोई इंच टेप नहीं हाथ में पकड़ना पड़ेगा और आसानी से आप कपड़ों के ऊपर से काट सकती हैं दूसरा सूट। एक सूट जो आपके पास तैयार है उसके ऊपर रख के आप दूसरा सूट आसानी से कट कर सकती हैं, जो निहायत ही आसान और इजी। इस तरीके से आपने इसे सेट करना है। डबल तह देनी है इसकी, यानी कि 4 तह बन जाए। जिस तरह आपके ट्राउजर की 4 तहें आपने बना के रखी हैं, जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह आप भी बना लें। 4 तह जो आपने पीस अलग डाला है उसके भी 4 पार्ट्स होने चाहिए, और जो ट्राउजर की फोल्डिंग है डबल करने से वो भी हमारे पास 4 हिस्सों में आ चुका है। ये देखिए हमने आसन का घेर बराबर कर लिया है। इसके बाद हमने आसन की लंबाई लेनी है, जो आप वो भी आप तैयार ट्राउजर से ही लेंगी। उस 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के इलास्टिक के लिए आपने आसन का निशान लगा लेना है, और पांचा जितना आप खुला रखना चाहें उस पर भी निशान लगा लें। चाहे तो आप मार्किंग कर लें, चाहे आप अगर अंदाजे से कर सकती हैं तो कोई मसला नहीं, आप अंदाजे से भी कर सकती हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रही हैं तो बेहतर है कि आप मार्किंग कर कर ही कटिंग कीजिए। ये आपके सामने मैं आसन दोबारा नाप रही हूँ और बता रही हूँ कि किस तरह आपने आसन की कटिंग करनी है। अब ये पीस हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। तकरीबन हमने 1.5-2 इंच अंदर की तरफ कैंची को रखना है और ऊपर से इसे सीधा कट कर देना है। ये हमारे पास तकरीबन ट्राउज़र की कटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। अब ये स्टिचिंग के लिए तैयार है। इंतहाई आसान कटिंग है जिसके लिए आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी।
آپ آسانی سے گھر بیٹھ کر یہ کٹنگ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت یا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ یہ کام آسانی سے سیکھ سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں قمیض کی جانب۔ قمیض کے پلے ہم الگ کر چکے ہیں، فرنٹ اور بیک اور بازو کٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے قمیض کٹنگ کریں گے، جو نہایت ہی آسان طریقے سے کٹنگ ہوگی، جس کے لیے آپ کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ بیک ہم نے بچھا دی ہے، بیک کے اوپر اسی طریقے سے ہم فرنٹ کا پیس رکھتے ہیں۔ نہایت ہی سمپل کٹنگ ہے جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، صرف اس کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی۔ پلے سیٹ کر کے رکھ لیے فرنٹ اور بیک۔ اس کے بعد ہم نے ناپ والی قمیض اٹھانی ہے، اسے سینٹر سے پکڑنا ہے اور اسے قمیض کے اوپر بچھا دینا ہے، بالکل اس طرح جس طرح میں آپ کو بچھا کے دکھا رہی ہوں۔ اس طرح آپ نے قمیض کو پلوں کے اوپر رکھ دینا ہے، جو انتہائی آسانی سے آپ کی کٹنگ میں مدد دے گی۔ اس کے لیے آپ کو بار بار انچ ٹیپ اٹھانا اور بار بار ناپنا اور نشان لگانا، اس چیز سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ قمیض ہم نے ناپ سے 2 انچ لمبی رکھنی ہے، جس قسم کا ناپ ہو، جس طرح کی ڈیزائننگ کوئی چاہے گا اسی طرح کی ڈیزائننگ آپ نے بنا کے دینی ہے۔ یہ قمیض ہم نے ناپ سے اونچی رکھنی ہے اور سائز کے مطابق، جو ہمارا سائز ہے اس سے ہم نے اس قمیض کو ناپ 2 انچ اضافی رکھنا ہے، اس لیے ہم اوپر سے اسے جتنا ہمیں ضرورت ہے 2 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے ہم اسے اوپر سے کٹ کر لیں گے، ایکسٹرا پیس ہم اس کا اتار دیں گے۔ ایکسٹرا پیس اتارنے کے بعد ہم نے اس کے تیرے کو ناپنا ہوگا۔ یہ قمیض ہماری سائز سے 2 انچ لمبی ہے، اس لیے ہم نے اس کی لمبائی نیچے کی طرف بڑھا دی ہے، اوپر سے ہم اسے برابر کر چکے ہیں۔ بالکل اس کے سینٹر کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری ناپ والی قمیض ہے وہ بھی سینٹر اس کا بنے اور جو ہم کٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی سینٹر بنے۔ ہر چیز کو آپ نے اچھے سے بالکل سیٹ کر کے اس کے اوپر بچھا دینی ہے۔ اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ جو سائز والی ناپ والی آپ کے پاس قمیض ہے یا ٹراؤزر ہے، اسے آپ پریس کر کے آسانی سے اس کے اوپر بٹھا لیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کا تیرہ لینا ہے، تیرے سے تقریباً آپ نے اندازے کے حساب سے آدھا انچ آپ نے اضافی رکھنا ہے، جو آپ سلائی میں کور کر سکتی ہیں، اور اس کی جو کندھے کی جو گولائی ہے شولڈر کی، یہ آپ نے 1 انچ کم رکھنی ہے، 1 انچ کم پہ نشان لگانا ہے، کیونکہ جب ہم شرٹ کی گہرائی دیں گے فرنٹ پہ وہ آلریڈی 1 انچ بڑھ جاتا ہے، وہ ہمارا شولڈر برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس طرح اسے کاٹ لیا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کے اوپر سے جو سلائی کا مارجن تھا وہاں تک، اور جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا 1 انچ اوپر اٹھا کے وہاں سے ہم نے اسے کاٹ لینا ہے۔ یہ ہم نے چیسٹ جہاں تک ہماری آ رہی ہے وہاں ہم نے ہلکا سا ٹکا لگا لینا ہے، کٹ لگا لینا ہے، چاہے تو آپ کینچی سے لگا لیں، چاہے آپ نشان لگا لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح آپ کو صحیح لگے۔ اس کے بعد تقریباً ہم نے 2 انچ کا مارجن رکھنا ہے، جو ہم سلائی میں کور کریں گے، 1 انچ اس طرف سے اور 1 انچ اس طرف سے۔ لیکن آپ اگر مزید کھلا رکھنا چاہتی ہیں، کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ درمیان میں کپڑا چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے آپ کے لیے آپ کو چاہیے کہ مزید آپ اسے کھلا رکھ سکتی ہیں، جو ہم سلائی میں کور کر لیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے نہایت ہی آسان اور سادہ طریقے سے کٹنگ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ جتنے آپ نے چاک رکھنے ہیں وہ آپ ناپ کے آسانی سے نشان لگا سکتی ہیں۔ تقریباً 1 انچ آپ نے اوپر سے اسے ترچھا کٹنگ دے دینی ہے شولڈر کی۔ اس کے بعد چاک ناپنے کے لیے آپ نے یہاں سے رکھ کے نشان لگا لینا ہے۔ یہ ہماری بہت ہی نہایت سادہ اور آسان کٹنگ قمیض کی ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے آپ کٹنگ کر کے سلائی کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد کام سیکھ جائیں گی اور آپ ایک اچھی ٹیلر بن جائیں گی، نہ صرف اپنے کپڑے سلائی کریں گی بلکہ لوگ بھی آپ سے بار بار کپڑے سلائی کروانے آئیں گے۔ اب لیجیے، اب ہم بازو کی کٹنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم ٹراؤزر کی اور شرٹ کی کٹنگ کر چکے ہیں، جس کے لیے نہ ہمیں انچ ٹیپ ضرورت پڑا ہے اور نہ ہی مزید کسی چیز کی مارکنگ کی۔ بہت سمپل اور آسان کٹنگ ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے بازو کٹنگ کر رہی ہوں، تو آپ دھیان سے دیکھیں اور توجہ سے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بازو کاٹنے کے لیے پہلے سب سے آپ بازوؤں کی لمبائی لیں، کتنے آپ کو لمبائی میں چاہیے بازو، کسی بھی جس سوٹ کی آپ سلائی کر رہی ہیں اس ناپ کو اٹھائیں اور بازوؤں کا ناپ لیں۔ ٹھیک ہے، بازوؤں کا ناپ لمبائی ناپنے کے بعد آپ نے تقریباً آدھا انچ
اضافی رکھنا ہے جو آپ سلائی میں کور کر سکتی ہیں. سلائی کا مارجن ہر جگہ آپ کو ضرور رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ شولڈر دیکھ لیں، ناپ لیں، چاہے تو آپ انچ ٹیپ سے ناپ لیں ورنہ آپ بالش سے بھی ناپ سکتی ہیں. ناپنے کے بعد آپ اس طرح کٹنگ کر لیں. اس کا شولڈر جو ہے نا تقریباً ایک بالش اور اوپر تقریباً 2 انگلیاں میں چاہیے ہوگا. یہ میں آپ کو نہایت ہی آسان اور گھریلو کٹنگ بتا رہی ہوں کہ عام گھروں میں جس طرح خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، انہیں انچ ٹیپ پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آسانی سے آپ اس کٹنگ کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہیں. آپ کو کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد یہ جو کپڑا ہمارا ایکسٹرا ہے وہ ہم رکھ کے کٹنگ کر لیں. جو شولڈر ہمارا کم آ رہا تھا وہ ادھر ہم نے ایکسٹرا پیس کے ساتھ بازو کو شولڈر کھلائی جتنے ہم نے اسے کھلا رکھنا تھا وہ ہم کور کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ تقریباً ہمارے بازو کٹ چکے ہیں، بازو تیار ہو چکے ہیں، سوٹ آلموسٹ کٹ چکا ہے، جس کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. یہ آپ برابر کر دیں، یہاں سے ایکسٹرا کپڑا اتار دیں. کٹنگ بالکل برابر ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سلائی بھی بہت اچھی آئے گی. جس حساب سے کٹنگ کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ دیکھیں گی کہ نہایت ہی آسان طریقے سے آپ نے سوٹ کاٹ لیا ہے اور اب آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پوسٹر ہے جس کے مطابق ہم نے یہ سوٹ تیار کیا ہے، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کو سلائی کرنا بھی اس کا سکھاؤں گی، لیکن آج مزید اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ پورے سوٹ کی آپ کو کٹنگ بتائی گئی ہے. اسی طریقے سے مزید نیکسٹ بھی میں آپ کو فراکوں کے ڈیزائن، گلوں کے ڈیزائن، جو آپ کو اچھا لگا، جو کچھ مجھے آتا ہوا، میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اس چیز کی آگاہی دے سکوں.